السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کنتم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو اور روزے نہیں رکھ سکتے تو دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرو۔ جب آدمی سفر کرتا ہے یعنی مسافر ہوتا ہے شرعی اعتبار سے تو اس کو کچھ تخفیف دی گئی ہے احکام کے اندر، جیسے نماز کے اندر 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے۔ روزے میں اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ روزہ چھوڑنے کی بھی اس کو گنجائش ہے، بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ اسی طرح اگر وہ خفین پر مسح کر رہا ہے تو مقیم 24 گھنٹے تک مسح کر سکتا ہے، لیکن مسافر 72 گھنٹے یعنی 3 دن اور 3 رات تک مسح کر سکتا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ مسافر کب بنتا ہے؟ دیکھیے، شرعی اعتبار سے 48 میل یعنی 77 کلومیٹر کے ارادے سے اگر آدمی گھر سے چلے تو آدمی مسافر بن جاتا ہے، اور جب آدمی سفر کی نیت سے 77 کلومیٹر کی نیت سے گھر سے نکلے گا، جب آبادی سے اپنے گاؤں کی یا اپنے شہر کی آبادی سے تجاوز کر جائے گا تو وہاں سے شمار ہوگا۔ اور کب تک مسافر رہے گا؟ جب تک اپنے وطن واپس نہیں آ جاتا، یعنی اپنے گھر دوبارہ واپس نہیں لوٹ آتا، یا یہ کہ کسی جگہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لیتا ہے تو ایسا آدمی شرعی اعتبار سے مسافر ہے۔ اب وہ نماز بھی 2 رکعت پڑھے گا اور روزے میں بھی اس کو تخفیف ہوگی، اختیار ہوگا چاہے تو رکھے یا نہ رکھے۔ مسح کر رہا ہے تو مسح بھی 3 دن 3 رات تک مسح کر سکتا ہے۔ تو لہذا جب آدمی مسافر بن جائے گا تو 4 رکعت فرض 2 رکعت پڑھے گا، جیسے ظہر میں 4 رکعت ہے تو 2 رکعت، عصر میں بھی 2 رکعت پڑھے گا اور عشاء میں بھی 2 رکعت پڑھے گا، لیکن یہ اس وقت پڑھے گا جب تنہا نماز پڑھے یا نماز پڑھائے۔ لیکن اگر وہ کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر مکمل پڑھے گا۔ اسی طرح سنتیں بھی مکمل پڑھے گا، یعنی جو 4 رکعت سنتیں ان کو 4 ہی رکعت پڑھے گا، 2 رکعت نہیں پڑھے گا، کیونکہ یہ تخفیف صرف فرضوں کے اندر ہوتی ہے، سنتوں کے اندر نہیں۔ لیکن مسافر کو سنتوں میں اختیار رہتا ہے کہ اگر اس کے پاس موقع ہے، ٹائم ہے تو وہ سنتیں پڑھے، اور اگر ٹائم نہیں ہے تو اس کو اختیار ہے کہ سنتیں چھوڑ بھی سکتا ہے۔ لیکن فجر کی سنتوں کی تاکید بہت زیادہ آئی ہے، اس لیے سفر میں بھی فجر کی سنتوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جس طرح یہ احکام مرد کے لیے، عورت کے لیے بھی یہی احکام ہے۔ اب عورت جہاں پیدا ہوئی ہے شادی سے پہلے تک وہی اس کا وطن اصلی ہے، جب تک وہ اپنے گھر میں ہے تو پوری نماز پڑھے گی، لیکن شادی ہونے کے بعد اب اس کا وطن اصلی اس کا سسرال بن جائے گا۔ لہذا اگر وہ اپنے گھر واپس آتی ہے، اس کا میکہ سسرال سے 77 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری پر واقع ہے، تو پھر وہ جب اپنے گھر آئے گی اور اس کی 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے تو وہ بھی قصر کرے گی، یعنی 2 رکعت نماز پڑھے گی، کیونکہ اب اس کا وطن اصلی اس کا سسرال ہے، میکہ نہیں ہے۔ میکے میں وہ اب مہمان کی حیثیت سے آتی ہے، لہذا اب وہ اپنے میکے میں اپنے والدین کے گھر قصر ہی کرے گی، پوری نماز نہیں پڑھے گی۔ اب یہاں ایک چیز آئی، وطن اصلی اور وطن اقامت کس کو بولتے ہیں؟ دیکھیے، وطن اصلی وہ وطن ہے جہاں آدمی پیدا ہوتا ہے، جہاں آدمی اپنے بیوی بچے والدین کے ساتھ رہتا ہے، وہ اس کا وطن اصلی ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے آبائی وطن کو چھوڑ دیتا ہے، اس طرح کہ وہاں کا گھر بار بیچ دیا اور دوسری جگہ آدمی پوری طرح سے شفٹ ہو گیا، گھر بھی وہیں بنا لیا، بیوی بچوں کو بھی وہیں لے گیا، تو اب جو پہلا وطن اصلی ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب جہاں نئی جگہ میں اس نے اپنا گھر بنایا ہے، اپنے بال بچوں کے ساتھ رہتا ہے، اب وہی اس کا وطن اصلی ہے۔ لہذا اب اگر دوبارہ اپنے پرانے گھر جائے گا اور وہ 77 کلومیٹر سے زیادہ دوری پر ہے تو اب وہ قصر ہی کرے گا، یعنی 2 رکعت ہی نماز پڑھے گا، کیونکہ اب یہ اس کا وطن اصلی ختم ہو چکا ہے۔ وطن اقامت کس کو بولتے ہیں؟ جہاں آدمی 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے، وہ اس کا وطن اقامت ہے۔ لہذا وطن اقامت میں جب آپ جائیں گے اور آپ کی 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہے تو آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ لیکن اب اگر یہاں سے آپ اپنے وطن اصلی لوٹ آتے ہیں، یہ کہ وطن اقامت سے آپ سفر شرعی یعنی 77 کلومیٹر کی دوری پر چلے جاتے ہیں، تو یہ وطن اقامت ختم ہو جائے گا۔ اب جب آپ دوبارہ یہاں آئیں گے تو آپ کو دوبارہ نیت کرنی پڑے گی 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی، آپ مقیم ہوں گے، آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ کی نیت دوبارہ آنے میں 15 دن سے کم ہے تو پھر آپ مقیم نہیں ہوئے، اب آپ کو قصر ہی کرنی ہے۔ اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ جہاں آدمی تجارت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، یا یہ کہ پارٹی وغیرہ ڈال کے وہاں سے پھیری کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہوتی ہے، تو اب یہ اس کا وطن
इकामत बन गया। लेकिन अब अगर यहाँ से सफ़र शरई यानी 77 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाता है तो अब ये इसका वतन इकामत ख़त्म हो गया। अब जब दोबारा यहाँ आएगा तो अब इसको दोबारा नियत करनी पड़ेगी। या ये कि दोबारा घर चला जाता है, अपने वतन असली लौट आता है, तो अब भी ये वतन इकामत बातिल हो गया, अब इसको दोबारा नियत करनी पड़ेगी। अब अगर कोई नियत नहीं करता और ऐसे ही ठहरे रहता है कि एक दिन में चला जाऊंगा या 2 दिन में चला जाऊंगा या 10-5 दिन में चला जाऊंगा, लेकिन उसको कितने ही साल गुजर जाते हैं ऐसी नियत करते हुए, तो वो मुकीम नहीं बनेगा। बल्कि मुकीम बनने के लिए ज़रूरी है कि वो 15 दिन या उससे ज़्यादा ठहरने की नियत करे, और ये नियत उसी जगह मोतबर होगी जहाँ आप 15 दिन ठहर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जंगलों के अंदर जाके 15 दिन ठहरने की नियत कर ले, तो जाहिर सी बात है वहाँ 15 दिन तो दूर की बात, एक रात भी मुश्किल से ठहर पाएंगे, तो आपकी वहाँ नियत मोतबर नहीं होगी। आखिरी मसला कि अगर आदमी की सफ़र के दौरान, यानी जब आदमी सफ़र में था और आपकी नमाज छूट गई और आप घर आकर उसको पढ़ना चाहते हैं, तो आपको 2 ही रकात पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वो नमाज आपकी सफ़र की हालत में छूटी है, और जो नमाज जिस हालत में कज़ा हुई हो उसको उसी हालत में अदा करना ज़रूरी है। ये इसी तरह आपकी नमाज घर रहते हुए छूट गई और आपको उसको सफ़र के दौरान अदा करनी है, तो आपको मुकम्मल ही नमाज पढ़नी पड़ेगी। या ऐसा भी होता है कि आदमी शुरू वक्त के अंदर तो मुसाफिर होता है, लेकिन आखिर वक्त में आदमी मुकीम बन जाता है, अपने घर लौट आता है, तो अब आपको आखिर वक्त के एतबार से पूरी ही नमाज पढ़नी है अगर आपने अब तक नमाज नहीं पढ़ी। या ऐसा भी होता है कि शुरू वक्त के अंदर तो आदमी अपने घर होता है, लेकिन आखिर वक्त में वो सफ़र शुरू करता है, तो अब मुसाफिर बन गया, अब उसको कसर ही पढ़नी है, यानी 2 ही रकात पढ़नी है। कि नमाज में एतबार उस वक्त का है जिस वक्त आप पढ़ेंगे, क्योंकि जिस वक्त आप पढ़ रहे हैं उस वक्त आप मुसाफिर हो चुके हैं, तो आपको 2 ही रकात पढ़नी है। या ये कि शुरू वक्त में आप घर के अंदर थे और आप फिर आखिर वक्त के अंदर आपने सफ़र शुरू कर दिया और आपकी नमाज छूट गई, नहीं पढ़ पाए, तो बाद में आपको 2 ही रकात पढ़नी है, क्योंकि आखिर वक्त के अंदर आप मुसाफिर थे। इसी तरह आप भी मसला मालूम कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। वमा अलैना इल्लल बलाग।